بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں امت پر 5 خصوصی انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی ہیں، نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹی پر چلاتا رہتا ہے، تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر آدمی مشاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ آپ کی ادنا توجہ اور معمولی محنت ان خصوصی انعامات کا آپ کو مستحق بنا سکتی ہے۔ فکر اور دھن چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ روزے رکھنے کا اجر و ثواب۔ رمضان کے ایک روزے کا ثواب۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے
رمضان کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حور عین عرض کرتی ہے، اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ رکھے مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، حور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں میں رکی رہنے والی ہیں، اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے الگ ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کے کھانے ہوں گے، اور وہ کھانے اس قدر لذیذ ہوں گے کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے دار کا بدلہ ہے، خواہ جو آدمی بھی روزہ رکھے، اور روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحیں کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ مذکورہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ اس حدیث میں روزہ رمضان کی کتنی عظیم الشان فضیلت بتلائی گئی ہے۔ انسان دنیا کی مال اور دولت کی خاطر جسمانی بیماریوں کے پیش نظر، جسمانی امراض کے پیش نظر سخت سردی، سخت گرمی میں بھی بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، صحت جسمانی کے لیے کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ افسوس کہ آج کل بہت سے ہٹے کٹے تندرست اور توانا لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، گرمی اور ذرا سی بھوک پیاس اور معمولی بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو کی طلب پوری کرنے کی وجہ سے روزے کے اندر کھا جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے اور سخت گنہگار ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی بزدلی اور بے ہمتی بلکہ بڑی بے وفائی کی بات ہے کہ جس اللہ نے جان دی، جسم دیا، اعضاء دیے اور شرف انسانیت بخشا اور بے شمار دنیاوی نعمتیں عطا کی، اس کے حکم سے اس کے لیے ذرا سی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے، جبکہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب بھی ہے۔ بلا عذر شرعی ایک روزہ چھوڑنے سے ساری زندگی روزہ رکھنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شرعی اجازت اور بیماری کی مجبوری کے بغیر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکے گی۔ اس حدیث میں رمضان کے روزوں کی فضیلت اور دینی حیثیت بتائی گئی ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر شرعی رخصت جیسے شرعی سفر وغیرہ
اور بغیر بیماری کے چھوڑ دیا اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا۔ روزہ چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ کیا وہ تو اعمال نامے میں لکھا ہی گیا، روزہ رکھنے پر جو ثواب عظیم ملتا ہے اس سے بھی محرومی ہوئی، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اس ایک روزے کے عوض اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی وہ بات حاصل نہیں ہوگی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ گو ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھ لینے سے مسئلے کے اعتبار سے کہہ دیں گے کہ قضا رکھنے کی ذمہ داری سے سبکدوشی ہو گئی اور ضابطے سے قضا رکھنے کا حکم تھا اس کی تعمیل ہو گئی۔ ایک روزہ چھوٹ گیا تھا، رمضان کے بعد رکھ لیا تو قضا ہو گئی، لیکن یہ خیال کر لینا کہ اس سے اس ثواب کی تلافی بھی ہو جائے گی جو رمضان میں رکھنے سے ملتا ہے، اور وہ برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے حصے میں آ جائیں گی۔ یہ خیال غلط ہے۔ اگر ہم رمضان کی کسی ایک روزے کو بھی چھوڑ دیں گے، بعد میں اگر اسے قضا بھی کر لیں گے، قضا تو ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں مل سکے گا۔ رمضان کے روزے کے اندر جو برکتیں تھیں وہ برکتیں نہیں ملیں گی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔